بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے جو تنوین ہے۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ پیچھے ہم نے حرکات کو پڑھا تھا، زبر زیر پیش کو پڑھا تھا اور اس کے بعد قریب الصوت آوازوں کے حوالے سے پڑھا تھا۔ تو تنوین کا سبق جو ہے یہ بھی ہم نے قریب الصوت آوازوں کے لحاظ سے ہی پڑھنا ہے، مطلب وہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں وہی حروف پڑھنے ہیں، لیکن ہم نے تنوین کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ جس حرف کے اوپر تنوین ہوتی ہے اسے منون کہتے ہیں، اور تنوین جو ہے اس کی آواز نون ساکن کی طرح نکلتی ہے، مطلب آخر میں ایسا نون جس کے اوپر جزم آ جائے، اس طرح کی آواز تنوین سے نکلتی ہے۔ جیسے میم دو زبر من ہو جائے یا میم زبر نون من ہو جائے، نون ساکن کی آواز کی طرح تنوین کی آواز آئے گی۔ تو چلیں اب اس کا آغاز کرتے ہیں سبق نمبر 5 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ اس کے بعد تو ہے، تا اور تو کی آواز میں جو ہے وہ ہم نے فرق رکھنا ہے۔ تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، تن تن تن۔ ز دو زبر زن، ز دو زیر زن، ز دو پیش زن، زن زن زن۔ ذال دو زبر زن، یہ ذال ہے، نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا۔ زا جو تھا وہ سیٹی کے ساتھ ہے اور ذال بغیر سیٹی کے۔ ذال دو زبر زن، ذال دو زیر زن، ذال دو پیش زن، زن زن زن۔ ظا دو زبر ظن، ظا دو زیر ظن، ظا دو پیش ظن، ظن ظن ظن۔ یہ ظا جو ہے یہ بھی بغیر سیٹی کا حرف ہے، حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، تو اس کو موٹا بھی پڑھیں گے اور بغیر سیٹی کے بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ضاد دو زبر دون، ضاد دو زیر زن، ضاد دو پیش ظن، ظن ظن ظن۔ دعات کو پڑھتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو دعات ہے اس کی آواز ہم نے ضا اور زال ان دونوں کا جو درمیانہ جو آواز درمیانی آواز جو ہوگی وہ آواز ہم نے ضاد کی نکالنی ہے، مطلب نہ تو ہم نے اس کو زن 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 پڑھنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو زن 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 پڑھنا ہے۔ اگر زن پڑھیں گے تو وہ زوا کی آواز نکلے گی اور اگر زن پڑھیں گے تو زا یا زال کی آواز نکلے گی۔ تو ہم نے ان دونوں کی درمیانی آواز جو ہوگی وہ ضاد کی آواز نکالنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فا بغیر سیٹی کے، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش سن، سن فن سن۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن۔ صاد دو زبر سن، یہاں پہ بھی ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ صاد کی آواز جو ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا پر پڑھنا ہے، حرف مستعلیہ میں سے ہے، تو سین دو زبر سن اور صاد دو زبر سن، یہ سن اور نیچے والا بھی ہم نے سن ہی نہیں کر دینا بلکہ سن اور سون، سون صاد کی آواز تھوڑی پر نکلے گی، سین کی آواز باریک ہوگی، صاد کی آواز موٹی نکلے گی۔ تو سن سن سن، اور صاد کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو سن سن سن، ٹھیک ہے۔ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن۔ کیف
دو زبر کن، کا دو زیر کن، کا دو پیش کن، کن کن کن. اس کے بعد یہ کاف باریک تھا، اب ہم کاف موٹا پڑھتے ہیں. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن. ہا جو تھا یہ اوپر والا ہا جو ہم نے پڑھا وہ اس کو موٹا ہا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہی ہا ہے جو حلق کے سب سے آخر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور ہا اس کو نرم ہا بھی کہا جاتا ہے، اور یہی ہا جو ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ہا اور ہا کا بھی واضح فرق رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان. عین 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 کی آواز میں اور حمزہ کی آواز میں بھی واضح فرق رکھنا ہے. حمزہ دو زبر ان اور عین دو زبر عن. یہاں پر کچھ پڑھتے ہوئے سنا گیا ہے تو وہ ان کو بھی جو عین کے ساتھ ہے اس کو بھی حمزہ کی آواز دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے عین کی آواز کو واضح کرنا ہے. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن. را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے، دو زبر یا دو پیش آ جائیں، کھڑا زبر یا الٹا پیش آ جائے تو را موٹا ہی پڑھا جائے گا. یہاں پر بھی ہم نے دو زبر کے ساتھ را کو پڑھا تو پر پڑھیں گے، دو زیر کے ساتھ را پڑھیں گے تو باریک پڑھیں گے. اسی طرح دو پیش کے ساتھ اگر را پڑھی جائے گی تو وہ بھی پر پڑھی جائے گی. اور رن رن رن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن،
جیم دو پیش جن 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 شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن 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 یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون ین ین یون. جی یہ آج ہمارا تنوین کا سبق تھا. انشاءاللہ امید ہے سبق کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے ہر حرف کو جو ہے وہ نون ساکن کی آواز کے ساتھ تھوڑا سا واضح کرتے ہوئے پڑھنا ہے. یعنی شن 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 ین ین یون اس طرح جلدی نہیں پڑھنا، بلکہ نون ساکن کی آواز میں تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے، اس کے حروف کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. آج کے لیے اللہ حافظ.